کہ آپ کے بیان میں لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے آپ اتنے وائرل ہو گئے نا، اور اس لیے اتنا پھیل گئے دنیا میں. بہت لوگ مجھے یہ کہتے تھے ابے بھائی آپ کے تو لطیفے ہیں، چٹکلے ہیں. شروع میں کمنٹس میں بھی ایسی باتیں بہت ہوتی تھی. تو موٹیویشن کیسے ملتی ہے؟ ایسے ہی میں بیٹھا ہوا ہوں، ترکی جا رہا، ہمارے استاذ تھے جامعہ کے، انہوں نے بولا آپ تو لطیفے سناتے ہو، بس اس لیے آپ اتنے وائرل ہو گئے نا. ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود اور انجینئر محمد علی مرزا کا بحث مباحثہ چلتا رہتا ہے. اختلافات کہیں نہ کسی بات پہ، اسلامک بات پہ چلتے رہتے ہیں. حالیہ میں انجینئر محمد علی مرزا نے مفتی طارق مسعود پہ الزام لگایا تھا کہ وہ لطیفوں کو بیان کر کے، مذاقیہ باتیں بیان کر کے یوٹیوب پہ بہت ہی زیادہ وائرل ہوئے ہیں. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامک ورک شاید ان کا اتنا زیادہ نہیں ہے. تو جو انجینئر محمد علی مرزا نے الزام لگایا تھا، اس کی ویڈیو مفتی طارق مسعود نے حالیہ میں ابھی کچھ گھنٹے پہلے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دی ہے. ان کا رپلائی آ چکا ہے، ان کا جواب آ چکا ہے. تو اس جواب کو اس ریئیکشن میں ڈسکس کیا جائے گا. تو آئیے مل کے سنتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود نے انجینئر محمد علی مرزا کی اس بات پہ کیا جواب دیا ہے. تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، تو آپ کو بات مکمل سمجھ آئے گی. السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تھروچی ریئیکشن. آج کا ریئیکشن امیزنگ ہونے والا ہے. مفتی طارق مسعود کا جواب آ چکا ہے، اس کو مل کے سنیں گے. لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، بیل آئیکن کو بھی کلک کرنا ہے. آپ کی سپورٹ کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. تو بڑھتے ہیں ریئیکشن کی طرف. اور اس لیے اتنا پھیل گئے دنیا میں. میں نے کہا یار یہ مجھے عجیب سا لگا تو صحیح، لیکن میں نے کہا شاید ہو ایسا. میں جب بیانات کا سلسلہ میں نے شروع کیا نا، میں نے تو بہت پہلے بیانات کا سلسلہ شروع کیا. میں چاہتا تھا مجھے بیان کرنے میں مزہ بالکل نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھو. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے بیان کا، مجھے شوق شروع سے ہی نہیں ہے. ایک دفعہ ہم مسجد میں پہنچے بیان کرنے کے لیے، تو میری جگہ کوئی اور پہلے شروع کر دیا انہوں نے، تو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا. تو اب وہ صاحب کا دل چاہ رہا تھا بیان کرنے کا، ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیوں آ گیا. میں نے کہا بھائی جان میں تو بڑا خوش ہو گیا ہوں کہ آپ کو بٹھا دیا، یار ہمیں تو سکون ملے گا. الحمدللہ مجھے شوق نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا کہ اپنے استاد سے کہا کہ بھائی مجھے نا بیان کا شوق نہیں ہے، حالانکہ یہ ہونا چاہیے، یعنی لوگوں کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے نا. تو جذبہ نہیں ہے میرے اندر، اور وہ تو مجھے لگ رہا ہے مجھے تو ثواب بھی نہیں مل رہا، میں اپنے خام میں اپنے گلا پھاڑ کے ضائع کر رہا ہوں. تو میں کیا کروں؟ انہوں نے بولا یہ شیطان ہے جو الو بنا رہا ہے کام سے روکنے کے. کام کو فوکس کرو. کام یہ ہے کہ لوگوں کے عقیدے بھی خراب ہو رہے ہیں، لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں، لوگ زنا میں پڑ رہے ہیں. بھائی ڈیوٹی پوری کرو. اخلاص کے چکر میں نا عمل کو مت چھوڑو، اخلاص پیدا ہو جائے گا. اور اخلاص ہوتا ہے، بعض دفعہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، حقیقت میں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مطلب ہوتا ہے. شیطان نا بہت بڑی فلم ہے، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، بہت بڑی فلم ہے. وسوسے ڈالتا ہے وہ، کہہ رہے تمہارے تو یہ عمل ضائع ہو رہا ہے، تمہیں تو ثواب ہی نہیں مل رہا. انہوں نے کہا شکر کرنا سیکھو. پھر مجھے موٹیویشن پتہ ہے کہاں سے ملی ہے؟ کہ میں بیان کرتا رہتا تھا 2-3 گھنٹے کے. میں نے کہا یار فائدہ تو 4 آدمی نے داڑھی رکھ لی اتنے 10 سالوں میں، کیا فائدہ؟ مجھے موٹیویشن ملی ہے جب یوٹیوب پہ بیان جانا شروع ہوئے، نیچے کمنٹس آنا شروع ہوئے، کتنے لوگوں کو فائدہ ہو گیا، تباہی ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ تو کیا ہو رہا ہے، اتفاق سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو وہاں سے مجھے موٹیویشن ملنا شروع ہوئی ہے، اس لیے میں کمنٹس پڑھتا ہوں لازمی. اچھا بعض دفعہ انسان کسی چیز کو ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے، اسے نہیں اندازہ ہوتا کہ اس کا کیا کیا اثر پڑ رہا ہے. پڑھے لکھے لوگوں نے جب بتایا نا، ہم ملحد ہو چکے تھے. میں نے ایک واقعہ سنایا، میں بھی ترکی جا رہا تھا، تو میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے بیان میں لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. مجھے تھوڑا سا افسوس تو ہوا سن کے. میں نے کہا شاید ایسے ہی ہوگا، اب اس سے آدمی ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ آدمی کہتا ہے چھوڑو تو کیا ہے. بہت لوگ مجھے یہ کہتے تھے ارے بھائی آپ کے تو لطیفے ہیں، چٹکلے ہیں. شروع میں کمنٹس میں بھی ایسی باتیں بہت ہوتی تھی. تو موٹیویشن کیسے ملتی ہے؟ ایسے ہی میں بیٹھا ہوا ہوں، ترکی جا رہا، ہمارے استاذ تھے جامعہ کے، انہوں نے بولا آپ تو لطیفے سناتے ہو، بس اس لیے آپ اتنے وائرل ہو گئے نا، اور اس لیے اتنا پھیل گئے دنیا میں. تو میں نے کہا یار یہ مجھے عجیب سا لگا تو صحیح، لیکن میں نے کہا شاید ہو ایسا. اللہ کی قدرت. تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا، ایک لڑکا، اس نے کہا میں اپنی وائف کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ رش بہت ہے اس لیے میں مل نہیں سکا. میں ایتھیسٹ ہو گیا تھا، خدا کا منکر ہو گیا تھا. آپ کے بیان سن کے میں دوبارہ اسلام بھی لایا ہوں، داڑھی بھی رکھی ہے اور نماز بھی. میں نے وہ لندن جا رہا تھا، میں نے کہا لے بھیا یہاں سے ڈی موٹیویٹ ہوا، ادھر سے کیا ہو گیا، موٹیویٹ ہو گیا. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ الحمدللہ. تو جب ایسے بہت سارے، میں واقعات سناتا نہیں ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ شوبازی نہ ہو جائے، لیکن اگر میں رجسٹر رکھ لیتا نا کہ کتنے لوگوں کو الحمدللہ کتنا فائدہ ہوا ہے، تو شاید ایک رجسٹر اس کے لیے کافی. بیانات کا سلسلہ کافی عرصے سے کتنی خواتین کے گھر بسے دوسری شادی کے بیان کی وجہ سے، کتنے لوگ نمازی بن گئے، کتنوں سے شرابیں چھوٹ گئیں. بہت الحمدللہ اللہ نے. لیکن ظاہر ہے جتنا ہم کام کر سکتے تھے اتنا ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو بار بار آتا ہے نا دماغ میں، اخلاص نہیں ہے فلاں، یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ شیطان کروا رہا ہے کام چھڑوانے کے لیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو، یہ شیطان ٹوپیاں کرا رہا ہے تاکہ انسان کام کرنا چھوڑ دے. یہ لطیفوں کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں، لیکن اسلامک ورک بھی بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ ان کا. تو نے آج بڑا خاندانی کام. جب دوسری شادی ہو نا، لوگ ماریں گے، پکڑ کے کوٹیں گے، آدمی ڈر جائے گا نا. ہاں جتنی اسلامک مسائل ہے اس کے حوالے سے میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی میں ہر جگہ آپ کو، ہر جہاں کوئی دوسری شادی کر رہا ہے میں اس کو سمجھانے پہنچ جاؤں تو نے بڑا اچھا کام کیا. کوئی بھی آپ کا مسئلہ آپ خود اپنے آپ کو سمجھایا کرو کہ دیکھ تو نے زندگی میں پہلی دفعہ خاندانی. تو مفتی طارق مسعود کا کلپ سامنے مجھے بھی جب میں نے دوسری کی نا تو اتنی لتاڑ سنی تھی کہ مجھے لگا کہ شاید میں غلط 2 نمبر آدمی ہوں.
مجھے محسوس ہونے لگا تھا یہ حالانکہ میں تو اس میں مناظرے ہوتے تھے, اتنا لوگوں نے ڈی موٹیویٹ کیا. پھر میں اکیلے میں بیٹھ کے سوچتا تھا یار میں نے شاید زندگی میں ایسا تو نہیں, میں نے پہلی دفعہ کوئی بہت ہی ڈھنگ کا کام کیا ہے. اس طرح میں اپنے آپ کو سمجھا کے نا, ورنہ میں مر جاتا ہارٹ اٹیک سے. اتنا غم ہو رہا تھا مجھے دوسری شادی پہ, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا خوشی ہو رہی ہے کہ غم ہونا چاہیے اس موقع پہ. کبھی سوچتا تھا میری شادی ہوئی ہے تو لڈو اور موبائل دیکھتا تھا میسجز کے ادھر ادھر, ہر آدمی کا منہ لٹکا ہوا, تو پتہ نہیں عجیب کنفیوژن والی حساب کتاب. اور ایسے ہی لوگ دوسری کر کے آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس. ابھی مولوی صاحب آئے, اتنے غمزدہ رونے پھوٹ پھوٹ کے رونے والی کیفیت ہو رہی تھی ان کی, کہہ رہے میں نے بیوہ سے شادی کی ہے, پتہ نہیں کیا کر لیا میں نے, اتنی لتاڑ رہے لوگ. تو مجھے بڑا ترس آیا نا, بڑی مشکل سے میں نے آنسو رو کے اس کے چہرہ دیکھ کے نا, میں نے کہا مجھے لگ رہا تھا, میں نے اس کو کہا نا مبارک ہو, تو یہ اٹھا کے تھپڑ نہ لگا دے. تھپڑ نہ لگا. ایک نے تو دوسری کی نا, اتنی ٹینشن میں آیا, میں نے کہا مزید کہہ رہا تھا, کہہ رہے بھاڑ میں جائیں 4 شادیاں, یہ اس کے الفاظ تھے, کہہ رہے بھاڑ میں گئیں 4 شادیاں. تو ایسے موقع پہ آپ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں, موٹیویٹ. مفتی طارق مسعود صاحب کو غلط نہیں ہے, اس میں غلط کیا ہے. بہرحال یہ بڑی لمبی کہانی ہے, کبھی آپ کر کے آئیں تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو تبکی دوں گا. تو میں نے اس مولوی صاحب سے کہا, میں نے کہا یار, کہہ رہے مجھے لگ رہا ہے میں کوئی گنہگار ہوں, میں نے غلط کیا ہے. حالانکہ بیوہ سے اس کے یتیم بچے بھی پال رہا ہے یار ایک آدمی. کہہ رہے مجھے لگ رہا ہے میں غلط کیا. واقعی اس کو لگ رہا تھا, اس کے چہرے سے لگ رہا تھا یہ شرمندہ ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اللہ کی قسم شاید زندگی میں آپ نے اگر کوئی نیکی کی ہے نا تو پہلی دفعہ یہ ایک نیکی کا کام کیا ہے. میں نے کہا اس پہ گھبرانا بالکل بھی آپ نے نہیں ہے, ایک ہی کام کیا ہے آپ نے اور اسی پہ آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے. میں نے کہا نماز تو سارے مولوی پڑھتے ہیں یار, داڑھی والے, آپ نے بھی ٹوپی پہن کے کون سا, میں نے بھی, میں پگڑی پہنتا ہوں, آپ خالی ٹوپی پہنتے ہو, میں کیا پہنتا ہوں, پگڑی. یہ کام تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں دنیا میں. یہ کام خاندانی کیا, ایک عورت کو برائی سے بچا لیا, اس کو شیلٹر دے دیا, پہلی دفعہ خاندانی کام کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ پھر جو اتنے غم. میں نے کہا یار گریبان کھولو اور بائک یا گاڑی اگر چلاتے ہو نا, اس کو پیچھے لکھو موسٹ وانٹیڈ. میں نے کہا اس کو انجوائے کرو, انجوائے. میں نے کہا دیکھو جو محلے کے بدماش ہوتے ہیں نا, یہ جو بڑے بڑے ڈکیت نہیں ہوتے, جب یہ جیلوں میں جاتے ہیں, ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہ سارے جرم کر کے ان کو پھانسیوں کی سزائیں ہوتی ہیں. یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو نے کیا کیا, میں 10 بندے مارے گا, جا تو نے کیا کیا, 11 12 15 100 یہ ایسے تاؤ دے رہے ہوتے, تو نے کیا کیا ہے, تو بتا اسمگلنگ میں کیا بیچتا تھا. چرس ہے 2 ٹکے کا اسمگلر, ہم آئس بیچتے تھے, ہم جو ہے نا ہیروئن کی اسمگلنگ کرتے ہیں. تو یہ برائی پہ اتنا فخر کرتے ہیں. تو آپ نے زندگی میں ایک ڈھنگ کا کام کیا, موسٹ وانٹیڈ لکھو اپنی بائک کے پیچھے, بول رہا جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے, ایسی کی اتنا خوش ہو گیا نا وہ بندہ, خوش ہو گئی. مجھے لگا یہ مرنے سے کم از کم بچ جائے گا, لیکن اگلے دن پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے دوبارہ. یہ تجربہ ہے میرا, تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے سکون, کہتا ہے ایسی کی تیسی, پھر اگلے دن پھر وہی ٹھس. تو اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کیا. دیکھو آپ کا روزہ رکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا, آپ نے یہ سوچ کے رکھا کہ صحت اچھی ہو جائے گی اس سے, پھر بھی ثواب ملے گا. حالانکہ آپ کی نیت صحت کی ہے, روزے کی نہیں ہے, لیکن کم ملے گا ثواب. آپ کہہ سکتے ہو یہ تو اللہ کے لیے رکھ ہی نہیں رہا میں. بھائی یہ اللہ کے لیے ہے. وجہ اس کی ہے کہ اگر صرف فاسٹنگ بڑھائے فاسٹنگ ہوتی تو وداؤٹ روزہ بھی ہو سکتی ہے. اسکپ نہ کرو, سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور نہ ہی میں درمیان آپ رات کو 12 گھنٹے فاسٹنگ کر لو, کیا خیال ہے؟ دن میں 12 گھنٹے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر صبح سحری کا 1 گھونٹ پانی پینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر افطاری میں کھجور کھانے کی. کیونکہ جب آپ روزہ رکھو گے نا تو ان تمام لوازمات کے ساتھ رکھو گے. صبح سحری میں آپ کو ہوگی وہ آگے جو اٹھنا پڑے گا, نہیں بھی اٹھے چلو رات کو کھانا کھا کے نیت کر کے سو گئے تو افطاری تو ہوگی نا. اور دوسرا آپ پر شریعت کا حکم لاگو ہوگا کہ عام فاسٹنگ جب آپ کر رہے ہوتے ہو خالی صحت کے لیے, اس میں بیچ میں آپ کی نیت خراب ہو گئی, آپ نے چائے پی لی, تو نہ گناہ ملے گا آپ کو اور نہ اس کی قضا واجب ہوگی آپ کے اوپر. یہاں جب آپ نے فاسٹنگ کی ہے تو تمام شرعی احکام آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. اب بیچ میں ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا, آپ کی تو پہلی کولیسٹرول آپ میں ختم ہو چکا ہے, تو اب یہ کہہ کے آپ روزہ توڑو گے نہیں. چونکہ میں نے تو صحت کے لیے روزہ رکھا تھا, تو اب چونکہ اب کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے آپ فاسٹنگ توڑ دو, تو آپ کہو گے بھائی روزہ کیا ہے, وہ میرے لیے توڑنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے, اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ اگر توڑ دیا تو بعد میں قضا رکھنی پڑے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس صحت بنانے کے 2 آپشن تھے, ایک روزہ رکھے اور ایک روزہ رکھے بغیر. آپ نے کہا روزہ چونکہ عبادت ہے تو چلو اس بہانے عبادت کر لو, تو ایک اچھے راستے کا انتخاب یہ بھی کیا ہے, نیکی ہے. نہیں آئی کھوپڑی شریف میں بات, بھائی یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا. اس کی مثال ایسے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس پہ بھی ثواب ملتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش کے لیے کر رہا ہے, تو آپ نے فرمایا وہ غلط طریقے سے بھی تو خواہش پوری کر سکتا تھا زنا کر کے. اس نے خواہش کے لیے 2 آپشن تھے اس کے پاس. آسان آپشن زنا تھا. آسان آپشن کیا تھا, کوئی خرچہ نہیں ہوتا, ایک دفعہ کا ہوتا ہے. یہاں آپشن کیا ہے, پورا سسرال جہیز میں مل رہا ہے آپ کو. کیا خیال ہے بھائی, مل گیا, بلکہ پروگرام بڑھ گیا, برباد ہو گیا, سالے ملے, زندگی کی ٹینشن. تو اگر کوئی مزے کے لیے بھی کر رہا ہے تو نبی نے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ جب زنا کر رہا تھا تو اس کو گناہ شمار کر رہے ہو, اور زنا سے بچ رہا ہے تو اس کو نیکی شمار کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس لیے کوئی بھی عبادت کی جائے نا, اگر وہ دنیا کے لیے بھی ہے لیکن آپ کے پاس دوسرا آپشن بھی تھا, اس برے آپشن کو چھوڑ کر آپ عبادت والے آپشن کی طرف آتے ہو تو بھی ثواب ملتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے, اس کو کہتے ہیں عمل مشوب فقہ کی اصطلاح میں. عمل مشوب کا مطلب وہ عمل جس میں اللہ بھی ہے اور اللہ کا غیر بھی ہے. تو جتنا اللہ کی رضا کا کانسیپٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ثواب کا ریشو بڑھ جائے گا, جتنا کم ہوگا اتنا ثواب کا ریشو کم ہو جائے گا. تو پورا ثواب تو جب بھی ملے گا جب خالصتاً اللہ ہی اللہ ہو, صحت پیش نظر نہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صحت کے لیے رکھ رہے ہو تو ہے تو چونکہ روزہ ہی نہ, وہ
पूरा रोजा के अक्षरी काम तो इसलिए भी कर रहे हैं ताकि दुनिया की लज्जतें भी हासिल हो। तो मैं कहता हूँ मैं शैतान से तो हाँ हूँ, तेरे को क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि इस चक्कर में ना शैतान रोकता है फिर कि नहीं करो जॉगिंग। आधा हिस्सा गुजर चुका है मुफ्ती तारिक मसूद का, अभी तक तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो इख्तलाफ वो सामने नहीं आ रहा, ना उनको रिप्लाई दिया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है। थोड़ा बहुत वो इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं शायद यकीनन वो आखिर में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से कोई बात करें। तो चले मिल के इस वीडियो को देखते हैं। फिलहाल अभी तक तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से कोई बात सामने नहीं आई है। नहीं करो जिम नहीं जाओ कि तेरी नीयत में खोट आ रहा है, तू दुनिया के लिए कर रहा है। तो भाई मैं जानूं अल्लाह जाने, तू शैतान तेरे को क्या पेट में क्यों रो रहा है? सही क्या ख्याल है भाई? सही कर रहे हैं भले तो अच्छा अमल है ना, क्योंकि जब किसी भी नीयत से अच्छा अमल हो जाएगा ना उसकी फायदा आखिरत को भी होगा। अब देखो अगर हमारी दुनिया की भी नीयत हो कि यार मेरी सेहत इसलिए अच्छी हो ताकि मैं पराठे इसी तरह खाता रहूं सुबह, वैसे एक बहुत बुरी नीयत है, इतनी भी बुरी नीयत ना करें आप। लेकिन फर्ज कर लो कि मैं दुनिया की लज्जतों से फायदा उठाता रहूं, ये भी नियत हो। जब सेहत अच्छी होगी तो फायदा आखिरत को भी बहरहाल होगा, आखिरत में भी फायदा होगा, क्योंकि आप नमाज में दिल लगेगा आपका, आप तरावी पढ़ सकोगे, आप तहज्जुद पढ़ सकोगे, आप हज कर सकोगे, आप बयानात 2-2 घंटे के जो मैं बयान करता हूं, 2.5, 3-3 घंटे के भी मेरे बयानात हुए हैं, एक दिन में 2-2 बयानात भी हुए हैं। अगर ये सेहत ना होती तो बेहोश होकर गिर जाता भाई मैं, तो उसका फायदा आखिरत को फायदा होगा कि नहीं? तो नियत करो अच्छी, लेकिन अगर उसमें बीच में दुनिया की नियत आ रही है तो उसकी वजह से अमल मत छोड़ो। ये मैं कहना चाहता हूं, अमल मत छोड़ो, आने दो, बस से आने दो। शैतान हर तरह से अमल से रोकने की कोशिश करता है। जब रमजान गुजरता है, आखिरी बात करके बस मैं खत्म करता हूँ, ये फिर सवाल इतवार को दें। रमजान जब होता है ना, रमजान आप कहोगे मौलवी साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो इनसे ये तवक्को नहीं रखते थे, लेकिन भाई हम तो कमजोर लोग हैं। रमजान के जब 29 या 30 रोजे गुजरते हैं, सब लोग ही रोजे रखते हैं, मैं कोई अकेला तो नहीं हूं ना रोजे रखने वाला। तरावियां सभी पढ़ते हैं, हम कोई अकेले तो नहीं है। कुरान रमजान में सभी खत्म करते हैं, हम कोई अकेले तो नहीं है। लेकिन खुदा की कसम मैं बहुत खुश होता हूं जब रमजान गुजरता है ना, मैं अल्लाह से कहता हूं अल्लाह ये तो सारे बहुत नेक लोग हैं, इनका रमजान रोजे रख लिए, ये तो होंगे बहुत। मैं तो बड़ा कमजोर हूं, मेरे में तो हिम्मत नहीं है कि आम दिनों में मैं 30 रोजे कंटिन्यू रख लूं। रखे जाते हैं नफली रोजा, आदमी सोचता है फिर चलो कल रखेंगे, चलो परसों रखेंगे, रख लेता तो 1 रख लेगा, 2 रख लेगा, बहुत ज्यादा 10 रख लेगा। अल्लाह मैं तो बड़ा नालायक, मैंने तो बड़ा तीर मारा है 30 रोजे रख के। ये यकीनन रमजान किसको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, भाई एक नेमत मिली है शुक्र अदा करो यार। हम वरना आसान है यार, कितना बड़ा अल्लाह का करम हो गया, अल्लाह ने हम पे फर्ज कर दिए। ऑप्शनल रखता तो मेरे भाई मैं और आप इतनी बड़ी नेकी, अल्लाह ऑप्शन दे देता ना कि भाई तू रखना चाहे तो रख ले, नहीं तो छोड़ दे। तो हम कहां रख लेते भाई? अल्लाह ने कहा फर्ज है तुम्हें रखने पड़ेंगे। इतना बड़ा एहसान हो गया अल्लाह के हम पे, हमसे 30 रोजे लगातार उसने रखवाए और तरावी पढ़वा ली उसने हमसे, कुरान खत्म करवा लिया हमसे। तो मैं तो बड़ा खुश होता हूं, मैं कहता हूं भाई हम तो बड़े नालायक हैं, लेकिन मुझे अल्लाह ने बड़ा नवाजा कि 30 रोजे रखने की अल्लाह ने तौफीक दी। इसी वजह से जब चांद गुजरता है तो लोग रो रहे होते हैं, हाय हाय रमजान जा रहा है। हम खुश होते हैं कि यार अल्लाह मियां ने 30 रोजे रखवा के अब हमें। हाँ, तो यकीनन मेरे ख्याल में सवाल तो क्लियर नहीं हुआ, हल्का से इशारा किया है मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने वीडियो के हवाले से, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इख्तलाफ किया था लतीफ़ों के हवाले से। तो इसके बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं? हमें राय ज़रूर देनी है, क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कोई नाम तो नहीं दिया, ना इशारा ही किया। ऐसी वीडियो मेरे ख्याल में निकल गई है, लेकिन आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कमेंट में। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान।